سفر میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، سفر میں بلائیں، جنات، ہوائی چیزیں نازل ہوتی ہیں، سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے اور نئے شادی شدہ جوڑے آپس میں ملاقات نہ کریں۔ سفر میں مٹی کے برتن اگر گھر میں ہوں تو ان کو توڑ دینا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، اس امید اور دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں خیر فرمائے۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی عوام الناس کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہوتی ہیں اور بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ سفر میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، سفر میں بلائیں، جنات، ہوائی چیزیں نازل ہوتی ہیں، سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے اور نئے شادی شدہ جوڑے آپس میں ملاقات نہ کریں، سفر میں 365 آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں بہا دی جائیں جس سے اس مہینے کی نحوست، بیماریوں اور بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ سفر میں گھروں کے اندر خواتین مخصوص طریقے سے مروجہ قرآن خوانی کرتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں کہ اس مروجہ طریقے سے قرآن خوانی کرنے سے مردوں کے اوپر جو نحوست، بیماریاں، بلائیں، وبائیں آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ سفر میں کالے چنے تقسیم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سفر میں چوری بنا کر وہ تقسیم کی جائے۔ سفر کے پہلے 13 دن بہت بھاری اور بہت سخت ہوتے ہیں۔ سفر میں کوئی نیا کام، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ سفر میں مٹی کے برتن اگر گھر میں ہوں تو ان کو توڑ دینا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں گھر کے اندر جو صندوق یا پیٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو اس کو زور زور سے پیٹنے سے جنات اور ہوائی چیزیں گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اور سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس کو سیر کا بدھ قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ اجتماعی طور پر سیر کرنے نکلتے ہیں، اور اس دن اس بدھ کو مخصوص شرینی اور چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، اور اس دن کو عید کا دن بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، تو اس لیے وہ باہر چہل قدمی کے لیے نکلے تھے۔ ہم بھی اس بدھ کو سیر کا بدھ کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یقیناً آپ نے سن رکھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دوست ان باتوں پر سختی سے عمل بھی کرتا ہو۔ تو اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ بات پسند آئے، سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ امت مسلمہ کے ہر فرد تک یہ قرآن و حدیث والا پیغام پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کی نحوست کا کیا مطلب ہے۔ یہ مہینہ سفر 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب جو لوگ تھے اسلام سے پہلے، ان کی زندگی کا گزر بسر جنگ و جدال، ڈاکہ زنی، راہ زنی، لوٹ مار، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، ان کاموں سے ہوتا تھا۔ تو حرمت والے مہینوں میں وہ نہ لوٹ مار کر سکتے تھے، نہ جنگ و جدال کر سکتے تھے، نہ لڑائی جھگڑا کر سکتے تھے۔ اب 3 مہینے یہ برابر آتے ہیں حرمت والے، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، خون بہانا، مار پیٹ کرنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ کیوں کہ ان مہینوں میں لوگ ذی-قعدہ کو حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، ذوالحجہ میں حج کرتے ہیں، اور محرم تک گھروں میں واپسی ہو جاتی ہے۔ اب یہ 3 مہینے عرب کے ڈاکو، راہزن، راہگیر جو ہوتے تھے وہ گھروں میں صبر کے ساتھ گزارتے، اور جو ہی سفر شروع ہوتا تو سفر کے مہینے میں وہ پھیل جاتے راستوں میں، اور تجارتی قافلوں کو لوٹتے، گھروں کو لوٹتے، لوگوں کو قتل کر دیتے، جنگ و جدال شروع کر دیتے۔ تو عرب لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے مردوں سے، یعنی وہ سفر میں نکل جاتے یا ویسے ہی قتل ہو جاتے، یا راہ زنی اور ڈاکہ زنی کرنے کے لیے باہر نکل جاتے۔ تو گھر خالی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے میں ہمارے مردوں سے ہمارے گھر خالی ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے اس مہینے کو نحوست والا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آ گیا اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی،
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 کے اندر اللہ فرما رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا کہ جو تمہیں بھلائی، نیکی، خیر، راحت اور سکون میسر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور جو تمہارے پاس برائی پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اسلام میں ایسا کوئی دن، کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں کوئی نیک کام کرنا وہ ممنوع قرار دیا جا رہا ہو، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر سفر میں شادی اور نکاح کو حرام سمجھا جاتا ہے اور کاروبار نیا شروع نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ سب بدعات ہیں، توہم پرستی ہے۔ اس پڑھے لکھے دور کے اندر ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان بدعات کو ہم اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے نکالیں اور اس پھیلتی ہوئی جہالت کا کلا کما کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ یہ سب توہم پرستی ہے، لہٰذا یہ مہینہ نحوست والا مہینہ بالکل نہیں ہے۔ آپ نیا کاروبار شروع کریں، شادی کریں، آپ کوئی بھی اچھا اور نیک خیر والا کام اس مہینے میں جس دن مرضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے اور ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی ان جاہلانہ رسومات اور ان جاہلانہ بدعقیدگی سے حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے اور حضور کی ساری امت پر اپنا فضل فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔